قائدین محترم اور معزز علماء کرام اور پاکستان سے یہاں تعلیم اور دینی خدمات کے لیے تشریف لانے والے بہت ہی معزز دینی بھائیوں، اصل ہمارا رشتہ جہاں پاکستان کے ناطے سے بہت مضبوط ہے، پاکستان اور ایران کے دوستی رشتے اور تعلق کی بنیاد پر بہت گہرا ہے۔ حقیقت میں تو ہم جہاں بھی ہیں اصل رشتہ ہمارا دین کا رشتہ ہے۔ اس میں جتنی مضبوطی ہو، جتنی گہرائی ہو، جتنی معنویت ہو، اسی قدر جو ہے ترقی کے، آگے بڑھنے کے، استحکام کے، عزت اور وقار کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ سب حضرات نے بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے۔ مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب زبان تھے، اردو بولنے والے تھے، لیکن جب کبھی اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں اور بات طویل ہو جاتی اور کئی اطراف سے ہو جاتی تو پھر وہ پنجابی میں ایک فقرہ ہی کہا کرتے تھے کہ ہون کی کریے۔ اب ساری باتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ میرا جہاں طالب علمی کے زمانے سے بھی اور اس کے بعد دینی جماعتوں سے، قائدین سے تعلق، رابطہ، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق رہا ہے۔ 1995 سے جب یہ ملی یکجہتی کونسل بنی اور اس کا کام کا آغاز ہوا، اس دن سے رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور جس قدر بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ یہ خدمت کا کام جاری ہے۔ جب کرائسس ہوتے ہیں اور مشکل حالات ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، جو لیڈرشپ کوالٹی ہے اس کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے۔ اب جب مساجد، مدارس، خانقاہیں، مزارات، پیر بھی، مشائخ بھی، علماء بھی، مدرسین بھی، نوجوان بھی بام دست و گریباں تھے اور دشمن خوش ہو رہا تھا، اس وقت ہمارے اکابرین نے بالغ نظری کے ساتھ اور دشمن کے پھیلائے ہوئے جال کو سمجھتے ہوئے تمام مسالک کے لوگوں کو اور قیادت کو جمع کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا بھی تھا، اللہ کی نعمت بھی تھی، اور اب تک بھی اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں جو آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی، آپ کے سے تعلق کی بنیاد پہ، کہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ علم کا بھی اور ایک روزگار کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح میں یورپ میں یا امریکہ میں کبھی جانے کا موقع ملتا، وہاں بھی میں دوستوں سے یہی بات کہتا کہ بھی یہاں آپ جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں اور جمہوری قدروں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اور اختلاف کو بیان کرنا یا اس کو برداشت کرنا اور ایک پارلیمانی روایات کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ بات حیران کن ہوتی ہے جب وہی لوگ برسہ برس اس جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں، پاکستان واپس تشریف لاتے، وہی جاٹ، پھر وہی گجر، پھر وہی گجرات، پھر وہی کھاریاں، پھر وہی میرپور، اور پھر وہی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اور اسی میں الجھ جاتے ہیں
اور وہاں کی جمہوریت اس کے مزاج پہ کوئی فرق نہیں پیدا کرتی۔ اسی طرح آپ یہاں ایک ایسے ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیادت میں اس اسلامی انقلاب نے پورے عالم اسلام کے کلچر کو بدلا ہے، اور مجھے اس بات کی خوش بختی ہے کہ میری امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 4 مرتبہ ملاقات اور بیشتر قیادت کے ساتھ اسی طرح وفود میں، پارلیمانی ڈیلیگیشن میں، جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور جہاد افغانستان کے بعد جو ایک معاہدے طے پائے، اس وقت بھی ہم ہاشمی رفسنجانی رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے اور ایک وفد کی صورت میں یہاں آئے، تو پوری افغان قیادت بھی تھی اور سب لوگوں سے اس وقت بھی ملنے کے مواقع ملے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اسلام کی بنیاد پر یہاں کے علماء میں، یہاں کے قیادت میں، یہاں کے خطیبوں میں ہر پہلو سے ایک انقلابی بات پیدا ہوتی، ایک روح کو تڑپاتی ہے، ایک نیا عزم، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ دیتی ہے۔ لیکن یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر یہاں سے علم کی سند حاصل کرنے والے پاکستان میں آ کے وہ انقلابی جذبہ نہ پیدا کریں اور وہ وحدت یکجہتی نہ پیدا کریں اور وہ تمام مصائب اور مسائل کے جس میں پاکستان الجھا ہوا ہے آپ وہ اپنا کردار نہ ادا کریں، تو پھر میں پوری معذرت کے ساتھ کہ جو یورپ میں یا امریکہ میں رہنے والے پاکستانی پاکستان میں واپس آ کے کرتے ہیں، پھر آپ میں اور ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے تو اس اعتبار سے آپ بہت قیمتی لوگ ہیں اور آپ کا بڑا بلند مقام ہے اور آپ سے بے پناہ توقعات ہیں۔ میں اگر کوئی مسلک رکھتا ہوں تو میں مسلک میرا موجود ہے، کوئی دوسرا اپنا مسلک رکھتا ہے تو وہ مسلک موجود ہے، کوئی زبردستی اس کے مسلک کو تو نہیں تبدیل کر سکتا۔ لیکن ایک انقلابی رویوں کے ساتھ ہر بات میں یہ چیز چھلکنا کہ یہ کس مسلک کا نمائندہ بات کر رہا ہے، تو یہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ طاقت نہیں بنتی کہ جو حقیقت میں پاکستان کی ضرورت ہے۔ دوسری میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم ایک طویل مدت سے ایک کشمکش میں ہیں، ایک جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کی کشمکش ہے، ایک پاکستان کے عوام یا پاکستان کی ریاست کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشمکش۔ لیکن ہماری کمزوریاں یہ پیدا ہوئی ہیں کہ جو ہماری سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ہر چیز پہ بالادست رکھنا چاہتی ہے، جو ہماری سیاسی اور پاپولر قیادت ہے اس میں ویژن نہیں ہوتا، وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ملک کو بحران سے نکال سکے۔ اقتدار کا شوق ہے لیکن ملک کو سنبھالنے کے لیے ٹیم ترتیب نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ہماری جمہوریت ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے، 2018 کے انتخاب کے بارے میں بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن سب نے ان چیزوں کو برداشت کر لیا کہ بھی اگر پہلے دو خاندانوں کو اقتدار کے مواقع ملے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور ملک کے اندر ایک کشمکش نئے سرے سے پیدا رہی، اور اگر ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ بار بار اقتدار پہ رہی تو ملک کا معاملات سنور نہیں سکے۔ اور اگر 2018 کے انتخاب کے بعد ایک پاپولر لیڈر اور نوجوانوں کی جو بے پناہ صلاحیتیں اس کی پشت پر موجود تھیں، اسی لیے اس سے بڑی توقعات پیدا ہوئی۔ پھر ریاست مدینہ کے نظام کا نعرہ لگا تو ہم سب نے اس کا خیر مقدم کیا کہ اگر کوئی اقتدار میں موجود ہو کر یہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ لیکن ماضی میں بھی اگر ہمیں اقتصاد کے محاذ پر سود نے، کرپشن نے، قرضوں نے جکڑا ہے، کرپشن نے جکڑا ہے، اور اسی طرح تعلیم کے، ثقافت کے، تہذیب کے یا ریاست کے امور کے معاملات میں حکومتوں کی نااہلی نے عوام کو مسائل سے دوچار کیا ہے، تو اس سے توقع تھی کہ ان دونوں تجربات کی روشنی میں چیزیں یکسر بدلیں گی، لیکن حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بڑے بگاڑ کا شکار ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس مرتبہ جس کا واحدی صاحب نے بھی، ثاقب صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو قائدین کا اجلاس ہوا ہے اس میں برملا 2-3 باتوں کو طے کیا، جو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ریاست مدینہ کے نظام کی بات ہے تو ملی یکجہتی کونسل کو بھی اس کے پورے نظام کو واضح طور پر پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھی جو رفتہ رفتہ ہماری تہذیب کو، اخلاق کو، قدروں کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کے سد باب کے لیے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی امریکہ اپنے پورے شیطانی ایجنڈے اور عزائم کے ساتھ جس طرح ہر چیز میں دخیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا سد باب بھی ناگزیر ہے، اور اس نے جلدی پر یہ تیل کام کی صورت میں یہ کام ہوا ہے کہ بھی ملائیشیا میں کوالالمپور میں کانفرنس ہوئی اور اس جنرل اسمبلی میں بڑی اچھی تقریر کی گئی، OIC میں بہت اچھی گفتگو کی گئی۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے یا عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حوالے سے، یا ہم جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہماری جو اسلامی یا مسلم ریاستیں ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اسلامی استعمار کے زیر چلی گئی، اور یہ 4-5 ممالک ایسے ہیں کہ اگر یہ ہمت کریں تو پورے عالم اسلام کے اندر ہمت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن عین مرحلے پر پاکستان کی طرف سے اس کا بائیکاٹ کرنا یا اس میں شرکت نہ کرنا، اس پہ بھی پوری قوم کو صدمہ ہوا، اور یہ بھی اس بات کا پھر سے چیز ابھری ہے کہ یہ لوگ ناقابل اعتماد ہیں، اور یہ کسی وقت بھی چیزوں میں اپنا رخ بدل لیتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ جس حوالے سے ہم ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت نے پھر اس ایک خوفناک حملے کے مقابلے میں ایران کی قیادت سے پھر استقامت سے کھڑے ہو جائیں۔
اور پوری قوم کا پھر ایک وحدت کا اظہار کرنا، یہ ایک بڑی مثبت علامت ہے، اور یہ مستقبل کے لیے ایک خیر کا پیغام ہے۔ تو یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم اپنی ایک مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہی ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا بھی کیجیے، اپنا کردار بھی ادا کیجیے کہ ملی یکجہتی کونسل اپنے انہی جذبوں کے ساتھ سلامت بھی رہے اور اپنا کردار بھی ادا کرے۔ اور آخری میری گزارش، یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، سوشل میڈیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے جس میں بڑے مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن غیبت کے، جھوٹ کے، الزام تراشی کے، دلوں کو توڑنے کے، فساد برپا کرنے کے لیے یہ تمام طاقت کے ساتھ اس کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن دین سے محبت رکھنے والے نوجوان بھی، علماء بھی، جماعتیں بھی، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہم ایک سوچ سمجھ کے چلیں تو اربوں انسانوں تک اسلام کی دعوت کو پہچان سکتے ہیں، کروڑوں انسانوں کو اس چیز کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ عالمی استعمار جس ایجنڈے کے ساتھ مسلط ہو رہا ہے، اس کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے بھی سوشل میڈیا ایک بڑا طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ غور کریں، اور ہر فرد جو ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اس صلاحیت کو اس انقلابی راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ ذریعہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر قائد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی صاحب، جو ہمارے بہت ہی محترم رہنما ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں جو صلاحیت ہے، صبر ہے، اور جس طرح ان کے اندر ایک چیزوں کو اخذ کرنے کا، بیان کرنے کی ایک صلاحیت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس دفتر میں اور آپ کے ساتھ یہ میٹنگ کرنا، اور جناب عارف حسین وادی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا پرانا تجربہ استعمال کیا ہے اور ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔